نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ مفلس کون شخص ہے؟ صحابہ نے کہا، یا اللہ کے رسول، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو، رہنے کے لیے چھت نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بتاؤ کل قیامت کا میدان کا مفلس کون ہوگا؟ کون ہے؟ صحابہ نے کہا، یا اللہ کے رسول، بہتر آپ جانتے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں مفلس کون شخص ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کل قیامت کے میدان میں احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لوگ اس کے طرف دیکھیں گے، سب دیکھیں گے اس کے طرف اور کہیں گے، یہ دیکھو جنتی، یہ دیکھو جنتی، احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے ہیں، یہ تو ضرور پکا جنت میں جائے گا۔ لوگ کہیں گے یہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کریں گے، آخر میں اس شخص کا باری آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے کھڑا کریں گے اور سب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو کہے گا، دیکھو اس شخص کو، کیا اس نے کسی کا حق کو دبایا ہے؟ کیا اس نے کسی کا مال اپنے زور کے طاقت کے زور سے کھایا ہے؟ کیا اس نے کسی کا حق کو دبایا ہے؟ اگر کوئی اپنا حق کو لینا چاہتے ہو تو آؤ، آج اسے اس کا بدلہ ملے گا، اس کا حق ملے گا۔ تو ہر شخص آئیں گے کہ اللہ مجھے اپنا حق چاہیے، اللہ مجھے اپنا حق چاہیے۔ ہر شخص آئیں گے، اللہ مجھے اپنا بدلہ چاہیے۔ ایک ایک کر کے لوگ آتے رہیں گے، ایک کے بعد ایک لوگ آتے رہیں گے، کہے گا، یا اللہ دنیا میں کمزور تھا، میں ضعیف تھا، یا اللہ دنیا میں میرا کوئی رہنما نہیں تھا، یا اللہ دنیا میں کمزور تھا، میرا طاقت نہیں تھا، یا اللہ اس نے میرا زمین کو ہڑپ لیا تھا، یا اللہ مجھے آج اس کا بدلہ چاہیے۔ اللہ کہے گا، جاؤ اپنے حق کے برابر اس کے نیکیوں کے ڈھیروں میں سے اپنے حق کے برابر نیکی کاٹ کر اپنے حصہ لے لو اور جاؤ۔ ایک کے بعد ایک آئیں گے اپنا حقوق لینے کے لیے، اپنے حق کو لینے کے لیے۔ کہے گا، یا اللہ دنیا میں اس نے مجھے مارا تھا، مجھے اس کا بدلہ نہ ملا، یا اللہ آج مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اللہ کہے گا، لے جاؤ اپنا بدلہ لے کے جاؤ، اپنے حق کے برابر اس کے نیکیوں کے ڈھیروں میں سے اپنے حق کے برابر نیکیوں کے ڈھیروں میں سے اپنے حق کے برابر نیکیوں کو کاٹ کر لے لو اور لے جاؤ۔ لوگ آتے رہیں گے، ایک کے بعد ایک آتے رہیں گے، لوگ اس کے نیکیوں کے ڈھیروں میں سے نیکی لے کر جاتے رہیں گے، لوگ آتے رہیں گے، سب کوئی آتے رہیں گے، لیکن آدمی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گا۔ ایک کے بعد ایک آدمی آتے رہیں گے، لوگ اپنے حق لینے کے لیے آئیں گے، اللہ اسے اپنا حق دے گا۔ کوئی کہے گا، یا اللہ میں یتیم تھا، میرے حق کو چھینا تھا، آج مجھے اس کا حق چاہیے۔ آخر کار ایسا ہوگا، وہ شخص کا جو احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے تھے، سارے کے سارے نیکیاں ختم ہو جائیں گے، سارے کے سارے نیکیاں ختم ہو جائیں گے، ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گا، لیکن لوگ بہت سارے باقی رہیں گے۔ لوگ کہیں گے، یا اللہ مجھے بدلہ چاہیے، دنیا میں مجھے مارا تھا، مجھے اس کا بدلہ نہ ملا تھا، یا اللہ مجھے اس کا حق چاہیے۔ اللہ کہے گا کہ تم اپنے گناہوں کے بوجھ میں سے، اپنے گناہوں کے ڈھیروں میں سے اپنے گناہوں کو لاؤ، اپنے حق کے برابر اپنے گناہوں کو لاؤ اور اس کے سر پر رکھ دو، اس کے گناہوں کے ڈھیروں میں رکھ دو۔ لوگ اپنے ہاتھوں میں اپنے گناہوں کو لے کر آئیں گے، اور وہ شخص جو احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے تھے، اس کے گناہوں کے ڈھیروں میں رکھ دیا جائے گا۔ لوگ آئیں گے، ایک کے بعد ایک آئیں گے اور اپنے گناہوں کو لے کر آئیں گے اور اس شخص کے ڈھیروں میں رکھا جائے گا۔ آخر کار وہ شخص جو احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے تھے، آخر کار اس کا اتنا گناہ ہو جائیں گے کہ ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گا۔ آخر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کو پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا صحابہ کو کہ کل قیامت کے میدان کا مفلس یہ شخص ہے۔ نیکیاں تو بہت سارا لے کر آئیں گے، لیکن لوگ اس کے پاس اپنے حق کو لینے کے لیے آئیں گے، لوگ اس کے پاس اپنے حق کو لینے کے لیے آئیں گے۔ اور حقوق العباد دو ہے، ایک حقوق العباد ہے اور حقوق اللہ ہے۔ بندوں پر دو حقوق ہے، ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندوں کا حق۔ اللہ کا حق اللہ تو کبھی معاف کر دے گا، کبھی بھی معاف کر دے گا اللہ چاہے، اللہ رحمان ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن بندوں کا حق اللہ نہیں معاف کرے گا۔
ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا حق کو اس وقت تک نہیں معاف کرتا جب تک بندہ معاف نہ کر دے۔ اس لیے ہم چاہیے زندگی میں جیتے جی لوگوں سے معافی مانگے، اگر کسی کا حق کو دبایا ہے تو اسے ہمیں دے دیں تاکہ کل قیامت کے میدان میں ہم پکڑا نہ جائیں۔ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَؤُدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَىٰ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَةِ۔ اگر ایک سنگ والے بکری نے بے سنگ والے بکری کو مارا ہوگا تو کل قیامت کے میدان میں اسے اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ جب جانوروں کا یہ حال ہوگا، اگر ایک سنگ والے بکری نے بے سنگ والے بکری کو مارا ہوگا تو اسے بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا کل قیامت کے میدان میں۔ جو جانور جس کے اوپر نہ نماز فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس جانوروں کا یہ حال ہوگا، اتنا سختی کا عالم ہوگا۔ ہم اور آپ تو انسان ہیں، ہمارے اوپر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج کرنے کی طاقت ہو تو حج بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ جو جانور جس کے اوپر کوئی حقوق نہیں ہے اس کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی میں کسی کا حق کو نہ دبائیں، کسی کو حق کو نہ کھائیں، اپنی طاقت کے زور سے کسی پر ظلم نہ کریں، کسی مظلوم پر ظلم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ رب العالمین ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔